بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اس سے پہلے دو رکوع میں خاص طور پر اس بات کا ذکر آیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بدل دیا گیا، پہلے بیت المقدس، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس پر اعتراض تھا، تو اس سے پہلے ہی رکوع میں یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اعتراض کرنے والے کو اعتراض کرنے دیجیے، اللہ کا جب حکم ہے تو آپ کو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور فاستبقوا الخیرات، اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ نیکی اپنے نام اعمال میں کتنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع ہو جائے، اس کی فکر اصل کرنا ہے۔ اس میں کہ کوئی اعتراض کر رہے ہیں، کوئی مذاق اڑا رہے ہیں یا کوئی جملہ کس رہے، اس سے آپ کو مطلب نہیں رکھنا۔ اب اگلے رکوع کے اندر اس نیکیوں کی کچھ تفصیل، کیا کیا نیکیاں جیسے انسان کو کرنا ہے اس کی کچھ تفصیل ہے۔ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ یہ ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ مدد حاصل کرنے کے لیے مزاروں پر پہنچ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ بابا کے پاس پہنچ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ صبر اگر مدد طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے تو اس کی دو شکل، ایک تو یہ کہ آدمی نماز پڑھے، نماز میں دعا کرے، نماز کے بعد دعا کرے، نماز میں بھی دعا ہے، اور الحمد شریف بھی دعا ہے، اور اخیر جو ہے درود شریف کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں دعائے معصورہ، وہ بھی دعا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دعا مانگنے کا حدیث کے اندر آیا ہے، حدیث کے اندر آیا بخاری شریف کے اندر کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو اس وقت دعا مانگنے کا ہے۔ تو یہ کہا گیا نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو اللہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حالت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کالا بادل بھی نظر آتا تھا تو آپ پر خوف کا یہ غلبہ تھا اللہ تعالیٰ کے کہ فوراً مسجد میں پہنچتے تو نماز کی نیت باندھتے تھے۔ اسی لیے سورج گرہن ہو تب نماز، چاند گرہن ہو تب نماز، یعنی ایسے موقع سے جب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوف کی بات ہو تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اور صبر کے ذریعے سے، صبر کا جو ایک عام مطلب جیسے ہم لوگ لیتے ہیں، جمعہ میں بھی اس تعلق سے بیان آ رہا ہے کہ صبر کا ایک مطلب تو ہم لوگ لیتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ گئی، اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ گئی تو اس پر صبر کرنا ہے۔ صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صبر کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئی اور بے اختیار آنکھ سے آنسو نکل گیا تو یہ صبر کے خلاف ہو گیا، ایسا نہیں۔ حضرت ابراہیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، سب سے بڑے صاحبزادے، جب ان کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو تھا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں کسی کے انتقال پر؟ حالانکہ رونے سے تو منع کیا گیا ہے، یہ تو بے صبری میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بے صبری میں نہیں آتا ہے، یہ دل کی رحمت ہے جو آنکھ سے آدمی کے جھلک جاتا ہے۔ یہ منع نہیں ہے شریعت میں کہ کسی کے انتقال کے اوپر یا کسی نعمت کے ضائع ہو جانے پر، ختم ہو جانے پر بے اختیار آدمی کے آنکھ سے آنسو آ جائے، یہ شریعت کے اندر منع نہیں، یہ بے صبری نہیں، یہ رحمت ہے جو ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ منع کیا ہے؟ سینہ پیٹنا، دہاڑے مارنا، کپڑے نوچنا، بال نوچنا، یا جیسے پہلے زمانے میں عربوں میں ایک رواج تھا، اگر کسی کا انتقال ہوا تو باضابطہ رونے والی عورتوں کو لاتے تھے کرائے پر، اور ان کو کھلانا پلانا ہے اور ان کو رکھنا ہے، اور جب بھی کوئی آدمی ان سے ملنے جلنے والا آیا تو آپ سب رونا شروع کر دی، جب تک وہ رہے گی تو خوب روئے گی دھوئے گی، اور جب وہ مہمان چلے گئے تو پھر چپ ہو گئی، پھر کوئی دوسرا مہمان آیا تو پھر سینہ پیٹنا شروع کر دیا، بال نوچنا شروع کر دیا۔ اس کو نوحہ گر عورتیں کہا جاتا ہے، نوحہ کرنے والی۔ تو اس طرح کی بے صبری سے منع کیا گیا۔ تو صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے۔ اصل میں سوچنا یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے، ہم خود اللہ کے ہیں اور دنیا کی جتنی چیزیں سب اللہ کی،
تو ہمارے بےصبری کرنے سے کچھ ہوگا تو نہیں۔ حضرت حنظلہ ایک صحابی ہے، تو ان کا واقعہ ہے، ان کا بیٹا تھا اور بیمار تھا، وہ گئے ہوئے تھے جہاد میں، ان کے آنے سے پہلے ہی ان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی جو بیوی تھی بہت سمجھدار تھی، ان کا کہ ایک تو سفر سے آئے ہیں اور ہم اگر فوراً کہہ دیں کہ آپ کا بیٹے کا انتقال ہو گیا تو کھانا پینا ہی مشکل ہو جائے گا ان کا، تو پہلے تو اچھا سے کھانا کھلایا، اچھا کھانا پکا کے کھلائے ولائے۔ بچے کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو بولے کہ سکون سے ہے، ایسا لفظ استعمال کیا کہ جھوٹ بھی نہ ہو، سکون سے۔ ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد تو سب کو سکون مل جاتا ہے۔ تو کونا میں جو ہے بچے پر کپڑا ڈال دیا تھا اور کہہ دیا سکون، وہ کھائے پیے۔ اس کے بعد میں انہوں نے بیوی سے ملاقات بھی کیا جو تبھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کی بیوی نے کہا کہ اچھا ایک بات بتلائیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آدمی اپنی کوئی چیز امانت رکھے، کوئی چیز امانت رکھے کہ یہ چیز اتنا دن کے لیے رکھیے، آپ کچھ دن کے بعد وہ چیز وہ مانگنے آئے آپ سے کہ ہم جو امانت رکھے تو اس کو لوٹا دیجیے، تو آپ کو لوٹانے میں کوئی تکلیف ہوگی؟ کوئی تکلیف کی بات نہیں، اس کی چیز تھی وہ ہمارے پاس رکھا تھا اور پھر وہ ہم سے لے لیا تو اس میں تکلیف کی کیا بات؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ اسی طرح امانت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا دیا تھا اور اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا۔ تو شوہر نے بجائے غم کرنے کے حضرت حنظلہ اپنی بیوی کا پیشانی کا بوسہ دیا کہ غم تو ہے بیٹے کے انتقال پر، لیکن اس کو تم نے اس انداز سے پیش کیا، ظاہر سی بات ہے سمجھانے کا کتنا اچھا انداز ہے۔ اور آج کل ہمارے گھر کی عورتیں ہوتی تو معلوم ہے کہ وہ پہلے ہی گھر کو ایک دم سر پر اٹھائے ہوتی اور شوہر کے کہے کے لیے کھانے کی فکر ہوگی اور کہے کے لیے۔ تو صبر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے جو چیز، ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ نے کوئی چیز لے لیا تو ہم کو اس پر صبر کرنا ہے۔ ہاں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبر کا مطلب ہے کہ ہم اس کا جو جائز طریقہ ہے یا شریعت نے جو راستہ بتلایا اس کو بھی ہم اختیار نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر ہم بیمار پڑ گئے تو یہ صبر نہیں ہے کہ ہم دوا استعمال نہ کریں، ہم صبر کر رہے ہیں، اس کو گمراہی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جب ایک سسٹم کے ساتھ جوڑا ہے تو اس سسٹم کے ساتھ رہ کر کے ہم کو صبر کرنا ہے، اور یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ پر کس کا بھروسہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود حضور نے دوا استعمال کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ دنیا دارالاسباب ہے، جب تک اس میں آدمی سبب سے نہیں جڑے گا اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال تو دو چیزوں کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کے لیے کہا گیا، ایک تو صبر کے ذریعے اور ایک نماز کے ذریعے۔ صبر کی وہ تفصیل جمعے میں آ رہی ہے کہ صبر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم ہے اس پر آدمی جمے، جو اللہ کی طرف سے منع کی ہوئی چیز ہے اس سے روکنے پر آدمی اپنے آپ کو جمائے، اور جو مصیبت اللہ کی طرف سے آئے تو اس پر بھی اپنے آپ کو صبر کر کے اس پر جمائے کہ ہم کو بے صبری نہیں کرنا ہے، کوئی ایسا جملہ نہیں نکالنا۔ بہت ساری دفعہ آدمی ایسا کرتا ہے کہ بے صبری کا جملہ نکال دیتا ہے اور وہ جملہ ایسا ہوتا ہے جو کفر تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی کہہ دیتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کو خالی ہم ہی نظر آتے ہیں اور کوئی نظر نہیں آتا، فلاں آدمی تو ایسے کرتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بولتا ہے نا آدمی، اس طرح کا جملہ یہ بے صبری میں آتا ہے۔ باقی ہے کہ آنکھ سے آنسو آ گیا، دل پھٹ گیا، تو وہ بے صبری کے اندر نہیں آتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر واقعتاً کوئی صبر پر عمل کرے تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، یہ آیتیں مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو یہ آیتیں نازل ہوئی ہے، اور مدینہ آنے کے 2 سال کے بعد میں بدر کی لڑائی ہوئی۔ اس بدر کی لڑائی میں بہت سارے کچھ صحابہ کرام بھی شہید ہوئے اور زیادہ تر ادھر کے لوگ شہید ہوئے۔ تو اور اسی طرح 1 سال کے بعد میں احد کی لڑائی ہوئی، اس میں شہید ہوئے۔ تو احد کی لڑائی میں جب شہید ہوئے نا صحابہ کرام، لگ بھگ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، تو کچھ منافقین اور یہودی کہتے تھے کہ ان لوگوں نے بلا وجہ اپنی جان گنوائی، دنیا میں رہتے عیش موج کرتے، دنیا کا لطف اٹھاتے، چلے گئے دنیا سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ چونکہ یہ اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جان دیا ہے، اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں وہ اب وہ کوئی لطف نہیں حاصل کر رہے ہیں، یا وہ کوئی جس کو ہم دنیاوی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مزہ حاصل کرنا وہ نہیں کر رہے ہیں، کھا پی نہیں رہے ہیں، لطف حاصل کر نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے ان کو یہ نہ کہو کہ وہ عام مردے کی طرح ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو قتل ہو گئے تو مردہ تو ہی ہے، لیکن ان کو عام مردہ جیسے عام طور پر آدمی مرتا ہے اس طرح کے مردے وہ نہیں ہیں، بلکہ کیا بل احیاؤن، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں برزخی حیات کے ساتھ، ولکن لا تشعرون، لیکن تم محسوس نہیں کرتے ہو، تم کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے بہت اہم۔ عام طور پر 4 عالم ہیں، ایک تو عالم ارواح، عالم ارواح جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت تک جتنے بھی انسان کو آنا تھا سب کی روح عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ پیدا کر کے اور سب کو کہا قالوا الستو بربکم، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اور سب روحیں وہاں ہیں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بھیجنا ہوتا ہے، جس متعین ہے اللہ کے ہاں اس موقع سے آدمی پیدا ہوتا ہے، دنیا میں زندگی گزارتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کی جو زندگی ہے جو جس میں روح ہے اس کو عالم ارواح بولتے ہیں، اور ابھی ہم لوگ جہاں ہیں اس کو بولتے ہیں عالم دنیا۔ اس عالم دنیا کے بعد ایک عالم آتا ہے جس کو بولتے ہیں عالم برزخ۔ تو عالم دنیا تو ہو گیا، عالم ارواح تو ہو گیا دنیا میں آنے سے پہلے، اور عالم دنیا ہو گیا پیدائش سے لے کر کے موت تک، یہ عالم دنیا۔ جو بھی اتنی زندگی گزارے گا، موت چاہے وہ 2 دن کے لیے پیدا ہو یا 10 دن کے لیے پیدا ہو، 10 مہینے کے لیے، 10 سال کے لیے، وہ عالم دنیا میں رہے گا اتنا دن۔ موت کے بعد سے لے کر کے اور دوبارہ اٹھائے جانے تک، قیامت آئے گی جو سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو دوبارہ اٹھائے جانے تک کا جو زمانہ ہے اس کو بولتے ہیں عالم برزخ۔ تب آدمی مر کر کے جائے تبھی موت سے، یا اللہ کے راستے میں شہید ہو کر کے جائے، یا جس حساب سے بھی اس کی موت آئے، وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ اب عالم برزخ کے بارے میں قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ نیک ہوں گے تو ان کے لیے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی عالم برزخ میں۔ قیامت ابھی نہیں آئی، قیامت کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، لیکن اس کے پہلے جو ہے عالم برزخ، مرنے سے لے کر کے دوبارہ اٹھائے جانے تک، تو اس میں جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کو وہاں بھی آرام ملتا ہے، وہاں بھی سکون سے رہتے ہیں، ان کی روح پریشان نہیں ہوتی۔ تو عالم برزخ میں نیک لوگ، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو عالم برزخی میں عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرعون کے بارے میں باضابطہ قرآن میں ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ جو فرعون ہے نا اور فرعون کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، یہ قبر کے حالت میں جب ہوتے عالم برزخ میں تو ہر صبح شام ان کے اوپر آگ پیش کیا جاتا ہے، آگ کا عذاب ان کو ہوتا ہے، یعنی جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو جو لوگ برے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اب شہیدوں کے بارے میں جو یہاں پر بات آئی کہ شہید زندہ ہے، ان کو زندہ کہو، مردہ نہیں ہے، مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تو یہ کہنا ہے اصل میں کہ برزخی حیات ہوتی سب کو ہے، کافر بھی زندہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، جیسے عالم ارواح میں بھی ہم زندہ تھے، ابھی بھی ہم زندہ ہیں، اور عالم برزخ میں جو چلے جائیں گے اس وقت بھی ہم زندہ رہیں گے، لیکن وہاں کی زندگی، یہاں کی زندگی نہیں، دنیاوی زندگی نہیں، برزخی زندگی۔ تو برزخی زندگی میں ایک تو عام کافر ہوں گے جس کو عذاب ہی عذاب، اور ایک عام مسلمان ہوں گے، اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو اس کے لیے وہاں بھی آرام، اگر نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا، برائیاں زیادہ ہوگی تو وہاں بھی پریشانی۔ اور شہید جو ہے، شہید وہ ایک دم اعلیٰ درجے کے حیات میں ہوں گے اور ان کو آرام ہی آرام ہوگا وہاں، جیسے آدمی زندگی میں لطف کرتا ہے، مزہ کرتا ہے، یہاں گھومتا ہے وہاں گھومتا ہے، یہاں کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، قرآن نے کہا کہ بالکل شہید اس طرح ہوں گے وہاں، تو گویا وہ مردہ نہیں ہے، ایک طرح سے زندہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے ہوتی ہے انبیاء کی حیات۔ انبیاء کی حیات کے بارے میں تو یہ بھی آیا حدیث کے اندر کہ
کہ انبیاء کا جو جسم ہوتا ہے وہ بھی قبر اس کو نہیں کھاتی ہے، زمین کی مٹی اس کو نہیں کھا سکتی ہے. تو زندگی انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے برزخی زندگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا دنیاوی جسم بھی محفوظ رہتا ہے قبر میں. اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں. نور الدین زکی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آیا اور کہا کہ ان 2 آدمیوں سے ہم کو بچاؤ. بہت مشہور واقعہ ہے. تو انہوں نے اچانک وہ بہت تعجب میں پڑ گئے. حضور خواب میں آ کر کے چہرہ دکھا کے کہہ رہے کہ ان دونوں آدمیوں سے بچاؤ. پھر دوسرے دن خواب آیا، تیسرے دن خواب آیا. تو وہ پہنچے مدینہ. ان کی حکومت کا زمانہ تھا، بیت المقدس کے اس پر وہ حکومت کر رہے تھے. مدینہ جو ہے وہ صوبہ کی حیثیت رکھتا تھا. وہاں پہنچے اور انہوں نے پورے مدینہ والے کی دعوت کیا، کہا کہ مدینہ کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کی دعوت. اور ایک گیٹ بنایا اور بجاتے خود نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بیٹھ کر کے دیکھنا شروع کیے کہ لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے. سب لوگ آ گئے، لیکن وہ جو چہرہ دکھایا گیا تھا وہ نہیں پہنچے. تو ان کو بادشاہ نے پوچھا کہ سب لوگ آ گئے ہیں؟ کہا کہ ہاں سب لوگ آ گئے. 2 آدمی جو نا بہت نیک آدمی، اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ بس اللہ کرتے رہتے، وہ خالی کسی کی دعوت وت میں نہیں جاتے، وہ نہیں آئے. بادشاہ سمجھ گئے، کہا کہ اسی دونوں کی تو ہم کو ضرورت ہے. جب اس دونوں کو بلایا گیا، چہرہ دیکھا تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جو دکھایا تھا وہی چہرہ. اب اس کی تحقیق کی گئی، جہاں وہ رہتے تھے وہاں جا کر کے دیکھا گیا تو وہ ایک ڈیرا لیے ہوئے تھے مدینہ میں، اور وہاں سے سرنگ بنا کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے جسم مبارک تھا. اور صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک تک پہنچنے کی. تو بادشاہ نے دونوں کو قتل کروایا اور اس کے بعد میں سیسا پلا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے چاروں طرف یہ کر دیا. اب اس میں کوئی اب کھود کر کے بھی کوئی اندر نہیں جا سکتا. ایک تاریخی واقعہ ہے، آپ تحقیق کر سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھی اسی طرح حیات ہے. بلکہ روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیا اور پھر اس کے بعد میں اس کو اسی طرح رکھ کر کے. اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. شہیدوں کا بہت سارا جسم ہے. یہ نیٹ پر دیکھے ہوں گے، ایک درخت ہے اور وہ درخت جو ہے وہ پلٹ گیا ہے اور بالکل جسم، کفن بھی بالکل اسی طرح ہے. موٹا سا درخت ہے اور درخت کے بیچ میں لاش ہے، اور کفن بھی بالکل اسی طرح. جسم تو کر دور کی بات، جسم بھی صحیح سالم ہے، کفن بھی بالکل اسی طرح. اور کتنے زمانے کا درخت ہے، کب کی وہ قبر ہے، لیکن جسم بالکل صحیح سالم ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو شہید ہو جاتے ہیں ان کا مرتبہ کچھ اور ہوتا ہے. تو ان کو منافقین اور یہودی کہتے تھے کہ بلا وجہ شہید ہو گئے لڑتے ہوئے کافروں سے. تو قرآن نے کہا کہ نہیں، بلا وجہ شہید نہیں ہوئے ہیں. تم کو اس زندگی سے تم یہی نہ چاہ رہے ہو کہ ہم یہاں موج مستی کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ لطف حرام ان کو وہاں ہے جہاں وہ گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کر کے ان کی زندگی بیکار ہوگی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے مسلمانوں، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال اور جان کی کمی سے، اور کچھ پھلوں کی کمی سے. یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش. پہلے کہا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان ہیں آپ، واقعتاً اللہ کو ماننے والے ہیں، تو اس طرح کی کچھ پریشانی آ سکتی ہے. ایسے موقع سے آپ کو ایک دم آپے سے باہر نہیں ہونا ہے، اللہ پر اعتراض نہیں کرنا ہے، اللہ کے سلسلے میں کوئی ایسا جملہ نہیں نکالنا ہے. یہ بات اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آ سکتی ہے. اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش ہو تو اس کو ایسے سمجھنا چاہیے جیسے آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ہمارے اس پھوڑے کا آپریشن کر دیے، زخم کا آپریشن کر دیجیے، فلاں پیٹ میں پتھر ہو گیا، آپریشن کر کے نکال دیجیے. اب جب آپریشن کرتا ہے ڈاکٹر تو ظاہر سی بات ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف ہونی ہے. لیکن اس تکلیف پر انسان خوش ہوتا ہے، بلکہ ڈاکٹر کو انعام بھی دیتا ہے، فیس بھی دیتا ہے. حالانکہ اس کو چیر کر کے ڈاکٹر نے اس کو اور تکلیف پہنچایا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس تکلیف میں میرے لیے آرام ہے. اگرچہ زخم کو چیرنے میں ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ڈاکٹر جو چیر کر کے اس کا خراب مادہ نکال دے گا تو اب ہم کو اس سے محفوظ ہو جائیں گے کہ وہ جسم کا حصہ نہ کاٹنا پڑے، کہیں وہ سڑ نہ جائے. اس لیے اس میں زیادہ آرام ہے. تھوڑی سی تکلیف تو ہے لیکن آرام اس میں زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے کچھ مال کی کمی، کچھ جان کی کمی، کچھ پھلوں کی کمی، اس طریقے سے ہم تم کو آزمائیں گے، لیکن اس سے گھبرانا نہیں. یہ جو آزمائش ہوگی نا،
اس کا بہت بڑا اجر تم کو اللہ کے یہاں ملے گا، ہمارے یہاں آؤ گے تو اس سے کا بہت بڑا اجر بڑھا کر کے ہم تم کو دیں گے۔ اے مسلمانوں، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے، والجوع اور کچھ بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات مال اور جانوں کی کمی کے ذریعے، والثمرات اور پھلوں کی کمی کے ذریعے، وبشر الصابرین اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی الجھن اس طرح کی آتی ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی ہم تو اللہ کی مرضی ہے، ہم سب کو تو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ اگر ہمارے خاندان کے کوئی آدمی چلے گئے ہیں تو ہم کو بھی لوٹ کر کے انہیں کے پاس جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، ورحمہ اور رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اولئک هم المہتدون، ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہے، اللہ کی طرف سے سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کو اپنانے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کو اپنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دین پر چلنا آسان فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔